ہدایت کا لفظ بولا جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں ہوتی کہ ہدایت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو ہم ذرا ہدایت کو، جو لوگ کہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ سب پڑھ چکے ہیں. ہدایت کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ہا دال اور یا روٹ ورڈ ہے. قلبی، پہلی چیز ہے قلبی نور اور بصیرت. یہ ملتا ہے مومن کو، یہ مانگ رہا ہے ایمان والا اہدنا الصراط المستقیم میں، قلبی نور اور بصیرت. دوسری چیز دلیل، حجت اور نشان راہ، یعنی پروف، دلیل، حجت اور نشان راہ. یعنی اتنی روشن ہے یہ بات، یہ راستہ اتنا روشن ہے کہ کسی اور چیز اس کو، مطلب میرا ڈسٹریکٹ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور بالکل یہ ثابت ہے کہ یہی راستہ ہے. اس لیے ہدایت میں نور بھی ہے، بصیرت بھی ہے، اور راستے کی پہچان بھی ہے، اور راستہ بہت روشن ہے. اسی طرح اس میں سیدھا اور صاف راستہ، ہدایت کا سیدھا اور صاف راستہ ہے یہ. اور چوتھی چیز فعل ہدایت، کہ جو جب اللہ یہ کسی کو عطا کر دے تو یہ تینوں چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. تو ہدایت میں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں پر صراط المستقیم میں صراط راستہ اور مستقیم سیدھا. اور مستقیم کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے میں ایسے سیدھا، لیکن صراط راستہ تو ایسے ہوتا ہے، لیکن مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسے 90 ڈگری پر کوئی چیز جو قائم ہو اس کو مستقیم کہا جاتا ہے. اگر کسی نے الجبرا پڑھا ہوگا تو جیومیٹری پڑھی ہوگی تو وہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے. تو قائم کرنا، اوپر کی طرف جاتا ہے یہ راستہ. یہ جو ہدایت کا راستہ ہے نا، یہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی کوئی چیز اگر اوپر کی طرف جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے اوپر جانا یا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل. اگینسٹ گریوٹی کے اگینسٹ جانا مشکل ہے. تو گریوٹی آپ کو نیچے کھینچتی ہے زمین کی، اور آپ کو اوپر جانا ہوتا ہے. یعنی آپ کی خواہشات، آپ کی دنیا، آپ کے فائدے، آپ کے ریلیشن شپس، سب کچھ لگا ہوا ہے کہ آپ کو اوپر نہیں جانے دیا جائے گا، اور آپ کو اس کے اگینسٹ اوپر جانا ہے. اللہ کا قرب، یہ تمام چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ کے قرب میں، لیکن آپ کو اپنی تمام چیزوں کے اگینسٹ اوپر جانا ہے. اور اوپر جانے والے مسافر کو، اور اوپر چڑھنے والے ہر ایک فرد کو جو اونچائی کی طرف جا رہا ہے، اس کو فکر رکھنی ہوتی ہے کہ جو جتنا اوپر گیا اس کے اتنے نیچے گرنے کے چانسز ہیں. رائٹ؟ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنے کے بل چلے. تو یہ جو گرنے والے لوگ ہیں نا، یہ اوپر جانے والے کو گرنے کا ڈر ہوتا ہے. جو زمینی پر رینگ رہا اس کو گرنے کا ڈر نہیں ہوتا. تو آپ کو اور ہم کو جب یہ اوپر کی چڑھائی چڑھی جائے گی، اہدنا الصراط المستقیم مانگا جا رہا ہے، تو کتنی الرٹنس چاہیے؟ بہت زیادہ. اور یہی وجہ ہے جب آپ کو علماء کے بارے میں پتہ چلتی ہے بات تو آپ کہتے ہیں ارے عالم کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ انہیں کے ساتھ تو ساری چیزیں لگی پڑی ہیں، شیطان سارے وقت ان کو ہی تو گرانے پہ لگا پڑا. ایک ایک عالم کے ساتھ شیاطین نے اپنی پوری فوج لگا رکھی ہے. ان کو گراؤ تاکہ دین کی جو ریسپیکٹ ہے، اور ان کی جو ریسپیکٹ ہے، اور ان کی وجہ سے جو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائے. یہ تو میرے لیے سب سے بڑا دشمن ہے میرا، جو لوگوں کو تبدیل کر رہا ہے اپنی باتوں سے. اس لیے علماء کے گناہوں کو کیا کریجیے آپ؟ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی فوج لگی ہے، اور علماء کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اہدنا الصراط المستقیم میں یہ بات ہم کو سکھائی ہے کہ ہدایت مانگی جائے گی ہر وقت، اور وہ ہر قرآن کے نماز کی ہر رکعت میں مانگی جائے گی. تمہاری اتنی بڑی ضرورت ہے، اتنی بڑی ضرورت ہے کہ ہر رکعت میں مانگو. اور یہی ہے پہلی ضرورت جس کو تم کو
پہلے مانگنا چاہیے جب تم مجھ کو مالک سمجھتے ہو کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اس لیے کہ اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور ہدایت کے بارے میں یہ بات کہ جو ہدایت ہے نا اس کے اتنے لیول ہیں کہ ایک عام مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی مانگتا ہے، ایک مومن بھی مانگتا ہے، اور ایک نبی بھی مانگتا ہے۔ تو اتنے ہیں کہ جب آپ ایک لیول سے دوسرے لیول پر جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے بھی ہدایت تو یہاں پر ہے، اور یہ ہدایت تو اور ہے، یہ ہدایت تو یہاں تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہدایت تھی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر آپ کے زبان پر تھا، لیکن جب آپ باتھ روم سے باہر نکلتے تو آپ کیا کہتے؟ غفرانک ہیں۔ اور جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی تھی کہ غفرانک کیوں کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ یہ چلا کہ جو اتنی دیر اللہ کے ذکر سے دور رہے اس پر معافی مانگی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا اللہ کے ذکر کے اوپر ڈلنا مشکل ہے، اور ہدایت والے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے دور رہنا مشکل ہے۔ عجیب ہے نا، عجیب ہے، بالکل ایک اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی یہ امت اور ہمارے دن اور رات، کہ ہم کیا بن گئے اور ہمیں بنانے والا کیسا دیکھنا چاہتا تھا۔ تو آگے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب راستہ یہ بھی کلیئر کیا گیا کہ تم اگر صراط مستقیم کو پوری طرح نہ پہچان سکو تو تم کو مزید پہچان دی جاتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جو کہ انعام یافتہ ہو گئے۔ نالج اور ہدایت ہے نا، گائیڈنس اور نالج، یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہے۔ علم ہو سکتا ہے لیکن ہدایت شاید موجود نہ ہو۔ آپ یہود کے علماء کی پوری تفصیل ہم پڑھیں گے کہ علم اتنا موجود تھا لیکن ہدایت موجود نہیں تھی، اس لیے ہدایت کی دعا۔ علم کے اوپر نہ جائے انسان، وہ مجھے تو علم بہت ہے، مجھے ہدایت کی کیا ضرورت ہے، نہیں، مانگی جائے گی۔ اور کن لوگوں کے جیسی مانگی جائے گی یہ بھی بتا دیا، جو آپ کے پاس انعمت علیہم، انعام پا گئے۔ اور کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے گریجویٹ کر دیا، گریجویشن ان کی ہو چکی ہے، اور یہ لوگ ہیں انبیاء اور صدیق، شہید اور صالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے نا وہ ایسی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک، موت تک، موت ہی وہ مزدہ ہے، موت ہی وہ رزلٹ لے کے آتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کامیاب ہوئے یا آپ ناکام ہو گئے۔ اس لیے موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہدایت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے موت تک۔ اور کتنی دفعہ یہ بات ہو چکی، لیکن دوبارہ سے کہ جب امام احمد بن حنبل نے کہا اپنی آخری وقتوں میں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اور بیٹے نے پوچھا کہ یا بابا یہ کون سی بات تھی جو آپ نے کہی، کہنے لگے شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا حنبل کامیاب ہو گئے تم، اپنا ایمان بچا کے لے جا رہے ہو مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو چند سانسیں باقی ہیں، ابھی چند سانسیں، ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں کسی غرور اور گھمنڈ میں انسان مبتلا ہو جائے۔ تکبر اللہ کے بندوں کو زیب نہیں دیتی، اور ایمان تکبر سے بالکل دور رہنا سکھاتا ہے آپ کو اور ہم کو۔ عبادت یہی تو سکھاتی ہے کہ بار بار جھکو اللہ کے آگے تاکہ جھکنا سیکھو، ہے نا، یہی تو سکھاتی ہے آپ کو۔ تو وہ لوگ جو کہ سرٹیفائیڈ ہو گئے اور جن کو سرٹیفکیٹ مل چکا، ان کا راستہ، جن کے اوپر آپ ہدایت جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں علم کو بڑھانے کا تو معاملہ ہے، ہدایت کو بڑھانے کی ٹینڈنسی نہیں ہے۔ علم کو بڑھانے کا معاملہ ہے، ہدایت کو بڑھانے کی ٹینڈنسی نہیں ہے۔ جو جتنا علم حاصل کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تکبر میں اتنا مبتلا ہو رہا ہے، متکبرین کی ایک جماعت بن رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو ہمارے دیندارانہ گروپ سب ہیں، آپ ان سے کبھی ملاقات کریے تو تکبر آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ ہے کہ علم اور ہدایت دو الگ چیزیں ہیں، اسی لیے علم کو آلویز ہدایت کے
ہدایت کے ساتھ جوڑا جائے اور اللہ سے ہمیشہ مانگا جائے۔ آگے وہ ایک راستہ وہ دکھا دیا گیا، اور آپ کو اور ہم کو سورہ فاتحہ میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ اور ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پھر ان لوگوں کو جب ہم یہ پڑھیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم، میری ایک دوست نے ایک دفعہ کہا تھا ہمارے شیخ سے کہ جب میں یہ لائن پڑھتی ہوں سورہ فاتحہ میں تو مجھے یہ میرے نظر میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کرام ہوتے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں جن کو کہ وہ گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر بہت پیچھے نہ چلے جائیں، بہت دور نہ چلے جائیں، کہیں اور نہ کھو جائیں، کم سے کم یہ ستارے جو چمک رہے ہیں ان کو تو یاد رکھا جائے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں میرے پاس محفوظ ہیں، جن کو میں پڑھ سکتی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں، میں سیکھ سکتی ہوں۔ اور غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اور یہ ہے تو ماضی کا صیغہ، لیکن اور علماء نے دونوں کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بارے میں تفصیلات ہمیں بتائی ہیں کہ یہ کا کیا ہے۔ یہ ہے کہ ان کے اوپر غضب کن کے اوپر نازل ہوا، یہ یہود ہیں۔ جو غضب کیوں نازل ہوا؟ نالج ہوتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے پتھر دل ایسے ہو گئے کہ انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور جو بھٹک گئے، جن کے اندر محبت تھی بیچاروں کے اندر، ان کے پاس علم نہیں تھا، تو پھر وہ راستہ ایسا بھٹکے کہ انہوں نے نبی کو محبت میں، غلو میں، محبت کی انتہا میں نبی کو بیٹا بنا دیا۔ تو ہونے کو تو یہ دو لوگ موجود ہیں نگاہوں میں، لیکن قیامت تک کے لیے یہ ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے جن کو یہ کہا گیا وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں، اور غضب کی آواز میں علم کے ساتھ جب عمل نہیں ہوتا۔ تین طرح کے راستے ہیں نا، نالج اور ایکشن۔ تو جن کے پاس نالج ہے اور ایکشن نہیں ہے، یہود، وہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا ایکشن ہے، نالج نہیں ہے، نصارہ، قبول نہیں ہے۔ قبول کیا ہے؟ نالج بھی ہو، علم اسی لیے فرض کیا گیا، نالج بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ کسی نے پوچھا تھا پچھلی دفعہ سوال میں ہم سے، سمینہ اکرام اگر سن رہی ہوں، ان کا سوال تھا، اور سمینہ تم کہاں ہو ہم کو نہیں پتہ، اگر تم سن رہی ہو، کہ علم ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی عالم بن جائے، تو پھر علم کے بغیر عمل قبول نہیں ہے تو کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کیسے کیا جائے گا اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے اس کا علم حاصل کیا جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ مثلاً ایک نماز کو لے لے، نماز کیسی پڑھی جائے گی اس کو سیکھا جائے گا۔ کوئی انسان ایویں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے اور کچھ اور بکنا شروع کر دے اپنی نماز میں، اور وہ یہ کہے کہ یہ میری نماز ہو گئی، تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو ہر چیز سیکھی جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن میں دیکھنا ہوگا کہ آپ نے عبادت کیسے کی ہے اور آپ کی پوری زندگی کیسے۔ وہ ہے بات کہ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ وہ عمل قبول نہیں ہے جس کے لیے علم نہیں ہے۔ اور بہت بہت ہی خطرناک ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن کہ جس دن کے ان کے پاس اعمال ایسے ایسے ہوں گے پہاڑ جیسے، اور تم ان کے اعمال کو دیکھ کر تم ڈرو گے کہ اتنے اتنے اعمال لے کے لوگ آئے ہیں۔ صحابہ سے بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ رب العالمین ان اعمال کو دھول بنا کے اڑا دیں گے، ان پہاڑوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عمل تو ہے لیکن علم کے بغیر کیا گیا، کہیں پر دکھاوا ہے، کہیں پر ریا ہے، کہیں پر جو ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کہیں پر بدعات ہیں، نئی چیزیں دین میں شامل کر لی گئیں، وہ قبول نہیں ہوں گی۔ احسن عمل ہے جو قبول ہے، اکثر عمل نہیں ہے۔
کہ بہت زیادہ عمل کرنا ہے جناب، نہیں، تھوڑا کریں، اپنی شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کر لیں، بس کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہ پناہ مانگتے ہوئے آمین کہتا ہے بندہ مومن کہ اے اللہ ایسا ہی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ لیکن کس کے لیے، کس بندے کے لیے یہ آواز آتی ہے؟ یہ ہدایت اور قبولیت کا مژدہ اور یہ جو گڈ نیوز ہے یہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو سورہ فاتحہ کو اس جذبے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس سمجھ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میرا یہ جو سورہ فاتحہ ہے مجھے اللہ رب العالمین سے ہم کلام کرتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ انشاءاللہ ایک لائن میں اپنے عمل کے لیے بھی ہے، اور کیریکٹر بلڈنگ ہم سیکھ رہے ہیں نا، کیریکٹر بلڈنگ میں سورہ فاتحہ مجھے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بناتی ہے۔ رب میں نے دیکھ لیا نا کہ یہ رب میرے لیے کتنی بڑی نعمتیں جو مجھے میرے رب سے مل رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ مجھے اپنے محبت کی اور الرحمن الرحیم میں اپنے رب کی محبت کا یقین دلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ مالک یوم الدین میں مجھے ذمہ دار بناتی ہے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہے، مجھ سے پوچھ ہوگی، ہر عمل کے بارے میں سنجیدہ کرتی ہے، میں یہ کر رہی ہوں میرے رب العالمین کے پاس یہ پاس ہو جائے گا، ہر عمل کے حساب دینے کی فکر پیدا کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ مجھے یہ ادا سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں سونپا جائے گا۔ سورہ فاتحہ مجھے یہ فکر دیتی ہے کہ میں غلام ہوں اللہ رب العالمین کی۔ سورہ فاتحہ مجھے یہ حوصلہ دیتی ہے کہ ہر چیز مانگی جائے گی، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، میرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آتی، آپ کدھر جاتے؟ نماز کی طرف، تو مانگی جائے گی اللہ رب العالمین سے۔ سورہ فاتحہ مجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت سب سے بڑی میری ضرورت ہے، ان لوگوں کے راستوں پر نظر رکھی جائے گی جو کامیاب ہو گئے، اور ان سے بچا جائے گا جو اللہ کو ناراض کرتے رہے ہیں۔ یعنی علم اگر میں سیکھ رہی ہوں، عمل کی ذمہ داری آتی ہے اس کے ساتھ، اور اگر میں عمل کر رہی ہوں تو اس عمل کی سمجھ بوجھ علم کے ذریعے حاصل کی جائے گی، ہے نا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کو جیسا کہا گیا ام القرآن، اس میں تینوں اللہ کی توحید موجود ہے۔ توحید ربوبیت الحمدللہ رب العالمین میں، وہی پالنے والا ہے میرا، صرف یکتا، ایک اکیلا، اونلی ون، وہی مجھے پال رہا ہے اور مجھے دے رہا ہے جو کچھ بھی ہے۔ توحید الوہیت، عبادت کرنے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور توحید اسماء و صفات اور الرحمن الرحیم، یعنی اس کے پاورز ہیں، یہ جو نام ہے اس کے، یہ سب کچھ صرف اسی کے لیے، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ تو یہ تین توحید سکھاتی ہے سورہ فاتحہ، جیسے کہ پورے قرآن میں 3 ٹاپک ہے نا، توحید، آخرت، رسالت۔ سورہ فاتحہ میں کہاں ہے توحید؟ تو ہمیں پتہ چل گئی، یہ 3 آیتیں آپ کو اور ہم کو توحید سکھاتی ہے، تینوں توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اب آخرت کہاں ہے؟ کوئی بتائے اس میں آخرت کہاں ہے؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین آخرت ہے، آخرت کی فکر کی جائے گی۔ رسالت کہاں ہے؟ رسالت کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ دکھا، اور راستہ کس نے دکھایا ہمیں؟ اللہ کا رسول نے، رائٹ، رسول نے۔ تو میرے لیے جو راستہ دکھانے کا، لینے کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ رسالت ہے نا۔ تو اس کے اندر یہ تینوں ٹاپکس موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز
جس کے اندر اتنے قیمتی جواہرات موجود ہیں، اور ہم اس کو روزانہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور پھر بھی ہم کیا ہیں؟ غافل. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی طرف. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کر چکے ہیں. بقرہ کا مطلب گائے ہے، اور چونکہ گائے اس کا ٹاپک نہیں ہے بلکہ گائے کا ذکر اس میں آیا ہے، اس لیے اس کو بقرہ کہا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے نا کہ یہ جو نام ہیں صورتوں کے، یہ توقیفی ہیں. صورتوں کے نام توقیفی ہیں. اور توقیفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لفظ لکھ لیجئے گا، کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. توقیفی کا مطلب یہ ہے فرام اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں یہ نام دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا یہ نام اللہ نے دیے ہیں. توقیفی، قاف یا فا یا، توقیفی. تو یہ ہے سورہ بقرہ، مدنی سورہ ہے. اس میں آیت 286 ہیں اور رکوع اس میں 40 ہیں. بقرہ کی ہم سب اہمیت جانتے ہیں. کیا کیا ہے بقرہ کی اہمیت؟ جس طرح ہر کسی چیز کی ایک چوٹی اور کوہان ہوتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی چوٹی ہے بقرہ. اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں بقرہ پڑھی جاتی ہے. اور یہ تو دنیا کے بارے میں معاملات ہو گئے. آخرت میں کیا کرے گی بقرہ؟ ہمارے لیے سفارش کرے گی، رائٹ. بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. یہ صورتیں تمہارے اوپر پرندوں کے جھنڈ یا بادلوں کے سائے، جس وقت سب سے زیادہ سایہ چاہیے ہوگا، شیڈ چاہیے ہوگا انسان کو، اس وقت یہ شیڈ بن کے آئیں گی میرے لیے. تو سورہ بقرہ وہ عظیم سورہ ہے جس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں 1000 حکم اور 1000 یعنی امر، یعنی کرنا کا حکم ہے، ڈوز 1000 اور ڈونٹس 1000. 1000 اوامر، 1000 نواہی ہیں. کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس میں کہ اللہ کے احکامات اس درجے کے ہیں. اسی لیے بقرہ کو بہت غور سے پڑھا جائے گا. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بقرہ کو کتنے عرصے میں سیکھا؟ 8 سالوں میں. 8 سالوں میں. تو تلاوت نہیں ہے محض جو ہم تلاوت کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ سورہ ہے جس کو سیکھا جائے گا. دور قرآن میں جیسا کہ آپ سب ہم جانتے ہیں اتنی تفصیلات کی تو جو ہے وہ نہیں ہوتا موقع، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ضرور اس سے گزرتے وقت چیزوں کو رکھا جائے. اور اسی لیے ہم نے اس بار یہ تھیم دیا ہے کہ ہم کیا کیا سیکھتے ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی. تو سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت ہو چکی ہے. الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی کوئی جانتا نہیں ہے اور نہ بتائے گئے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کے نام پر ہی انشاءاللہ تعالی اسی طرح لیتے ہیں کہ یہ شروعات میں بعض صورتوں کے آئے ہیں اور ان کو اسی طرح الگ الگ توڑ کے پڑھا جائے گا. اس کے معنی اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، ہمیں بتائے نہیں گئے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا معنی ہمیں بتایا نہیں گیا. علماء یہ کہتے ہیں چونکہ قرآن جو ہے وہ تمام انہی حروف سے مل کے بنا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو ان حروف کے ساتھ آغاز سکھایا گیا تاکہ جب وہ مشرکین مکہ کے سامنے پڑھیں تو مشرکین مکہ کو یہ بات کلیئر ہو کہ آپ کو آپ کے رب نے تمام علم عطا کر دیا گیا ہے. یعنی آپ گریجویٹ کہاں سے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس آسمانی یونیورسٹی سے جس کا ٹیچر اللہ رب العالمین ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے وہ بات.
اور اس کتاب کے بارے میں، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے کہ بندہ ہدایت مانگتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے یہ کتاب پوری کی پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا، اور اس میں پہلا جو دیا گیا ہے، پہلی جو بات بتائی گئی ہے، پہلی جو آپ کو اور ہم کو یہ دلیل دی گئی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے نا۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور شک سے مراد کیا ہے؟ شک سے کسی بھی طرح کا شک ہو سکتا ہے نا۔ پہلا شک یہ ہے کہ کیا یہ اللہ کی کتاب ہے نا، اور تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ یس، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب سے پہلے کلیئر ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہی یہ کتاب ہے کہ جس میں کہ میرے تمام فائدے موجود ہیں؟ تو یس، میرے لیے کتاب ہدایت آگے ہے نا، ھدی للمتقین، کیا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو یس، یہ ہدایت ہے۔ اور یہ شک کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پیش کر رہے تھے تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے واقعتاً؟ تو یس، یہ ہے۔ یعنی کسی بھی طرح کا جو ڈاؤٹ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور ریب کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ 1%، یعنی انسان کو 0.1% ڈاؤٹ اگر کسی چیز میں ہو تو اس کو ریب کہتے ہیں۔ شک تو اردو کا جو ورڈ ہے نا اس میں 50% ہے۔ 50% یہ یقین ہے کہ ہم کو یہ شاید یہ چیز ایسے ہے، ٹھیک ہے، اور 50% ہے کہ نہیں ہے۔ مریا کہتے ہیں 90% یقین ہے کہ صحیح ہے، 10% ہے کہ نہیں ہے۔ اور ریب کہتے ہیں کہ 99.9% کے ٹھیک ہے، بٹ 0.1% کے شاید ٹھیک نہیں ہے، اتنی کی بھی اس میں گنجائش موجود نہیں ہے، ان تمام باتوں کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر ہدایت موجود ہے، اس کے کتاب کے اندر کوئی شک موجود نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ نازل کی گئی ہے۔ آگے ہدایت، اور ہدایت ہم پڑھ چکے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اور متقین کا معنی ہم سب جانتے ہیں، کیا ہے معنی متقین کا؟ وہ لوگ جو نقصان نہیں چاہتے، نقصان سے بچنا چاہتے، سیریس ایٹیچیوڈ والے لوگ۔ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوگا، نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا کہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ جو الرٹ لوگ ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ زندگی جو ہے نا اس کا ایک مطالبہ ہے، کسی بھی چیز، چاہے حیوان کو دی گئی چاہے انسان کو دی گئی، اس کا ایک ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے اور میں نقصان سے بچا لی جاؤں۔ یہ حیوانوں کے اندر بھی موجود ہے یہ انسٹنکٹ کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے ہیں اور فائدے کی طرف جاتے ہیں، یہ انسانوں میں بھی موجود ہے۔ تو اشرف المخلوقات جس کو تمام حیوانوں سے اعلیٰ بنایا گیا اور اوپر بنایا گیا، وہ کیسے نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس کو نقصان سے بچنا ہے؟ اور نقصان سے بچنا سب سے زیادہ انسان کو فائدہ چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن نقصان میں کوئی نہیں جانا چاہتا ہے نا۔ یہ ایک ایسا انسٹنکٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھتا ہے، ہمیشہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو الرٹ لوگ ہیں، جو سیریس لوگ ہیں، ان کے لیے یہ کتاب، ان کو اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ملنی ہیں جو ان کو نقصان سے بچا لیں گی۔ اور پھر ان کی صفات بیان کی گئی کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کو اپنے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ غیب پر ایمان لانا، سب سے پہلے تو جو وحی ہے، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آ رہی ہے، اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، اس پر یقین کرنا ہوگا۔ اگر ہم سائنسی اعتبار سے چلیں گے زندگی میں کہ میرے 5 سینسز اگر چھو لیں گے یا سمجھ لیں گے تو اس کا وجود ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو نہیں چل سکے گی کا معاملہ اس طرح چلے گا۔ اچھا ہم ایمان کیوں لائیں؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے۔ ایمان اس لیے لانا ہے کہ بات وہاں سے آ رہی ہے، اس سچے انسان سے آ رہی ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ مشرکین مکہ سے جو لوگ ایمان لائے وہ اسی طرح انہوں نے جج کیا کہ جس انسان کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، جس انسان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تم میں سب سے بہترین ہے،
وہ اتنی بڑی بات پر جھوٹ بولے گا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے؟ یہی وہ دلیل تھی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال ان کے بیچ میں رکھا گیا کہ جب وہی نازل ہو تو آپ کی سیرت اور آپ کا کیریکٹر سب کے اوپر اتنا حاوی ہو کہ سب یہ کہیں کہ بس اب اس آدمی کی طرف سے بات آئی ہے تو میں نے قبول کر لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ شیطان اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے، اس کے باوجود آپ کے اپنی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو ٹھکرایا۔ 13 سال آپ اسٹرگل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ تو آگے چلتے ہیں، غیب پر ایمان لانا سب سے ضروری، یعنی جنت میں نے دیکھی نہیں ہے، جہنم میں نے دیکھی نہیں ہے، قیامت آنی باقی ہے، اس کے نظارے اس کتاب میں دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ جو پچھلی امتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کون کون سے عمل کیے جس کی وجہ سے اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ پچھلے کامیاب لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے، ان کی باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا اور یقین رکھنا ہوگا کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہے، تبھی ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے نقصان سے۔ اس کے بعد ان کی جو صفت ہے، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دل لوگ دنیا میں کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، وسیع ہوتے ہیں، اور جن کے دل کے اندر فراخی ہوتی ہے، اوپن مائنڈڈ، اوپن ہارٹ، یہی لوگ دنیا میں کچھ کام کر جاتے ہیں۔ ورنہ جس کا صرف فائدہ اپنی ذات تک ہو، سیلف سینٹرڈ آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اپنی فیملی کو بھی لے کے نہیں چل سکتا، سیلف سینٹرڈ۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ۔ تو جن کے پاس دل بڑا ہو اور نظر وسیع ہو اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہو، وہی جو ہے نا، اور ہم کیوں نہ کریں، اس لیے کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہم ایک ایسے آقا کو مانتے ہیں، میرا مالک ایسا ہے، میرا ماسٹر ایسا ہے جو مستقل دیے چلا جا رہا ہے، تو میرے پاس بھی یہ صفت آنی چاہیے کہ مجھے بھی دینا چاہیے۔ تو جو نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ رزق بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رزق کے کیا معنی ہیں یہاں پر۔ رزق کا مطلب صرف مال نہیں ہے، صرف پیسہ نہیں ہے، صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہر وہ نعمت اور ہر وہ صلاحیت جو اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ سب کچھ میرا رزق ہے۔ گویا اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ سب خرچ کیے، میرا پورے کا پورا جسم، میری پورے کا پورا ٹائم، میری پوری کی پوری زندگی خرچ کی جائے گی۔ کہاں؟ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ۔ اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن ایمان کی حد تک کہ وہ اللہ کی طرف سے تھیں، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ فائنل جو ہمارے پاس جو آ چکا ہے، فائنل بک، یہ قرآن ہے۔ اب عمل صرف اسی پر کیا جائے گا، باقی تورات اور زبور اور پیچھے تمام صحیفوں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس پر ایمان لانا ہے کہ پچھلے انبیاء کے اوپر بھی یہ ساری کتابیں نازل ہو چکی ہیں، گویا کہ پچھلی نبوت پر بھی ایمان اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان۔ اسی کے اندر کیا موجود ہے؟ ہم نے کہا تھا ایک دفعہ کہ یہ شروع کے ہی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ختم نبوت کا بھی اس کے اندر اشارہ موجود ہے اور دلیل موجود ہے۔ یعنی جب کسی مرزائی نے اور احمدی نے یہ بات کی، سے یہ بات کہی گئی کہ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کے جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا؟ نہیں، احمد تو ہے نا، لیکن جس کے اوپر وہ لوگ قادیانی جو لوگ ہیں وہ اپنے اس کے بارے میں کہتے ہیں غلام رضا، کہ ان کے اوپر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور وہ ان کے اوپر وحی آتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی ختم نبوت تو ہو چکی ہے، وہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ تو اس نے کہا کہ حدیثوں کے اوپر اعتبار تو ذرا کم ہی لوگ لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی، کرنی قرآن میں کہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ وہ تو شروع کے پہلے ہی جو ہے وہ رکوع میں لکھی ہے یہ بات۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پہلے رکوع میں کہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایمان کا وعدہ کیا ہے، کس کے؟ جو پہلے گزر چکے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے بات ختم ہو جا رہی ہے. آگے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد آنے والی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لایا جائے گا. تو یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے اور ہمارے لیے ایک یعنی ایک پروف بھی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جہاں اتنی حدیثیں موجود ہیں وہاں پر یہ آیت بھی موجود ہے. اور آگے جو صفت بیان کی گئی کامیاب لوگوں کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ایمان کے اندر اگر ایمان بھی یقینی ہے، لیکن یقین کا مطلب بالکل ایسا ہے گویا جیسے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ساری چیزوں کے اوپر ایمان فائدہ دے گا، لیکن آخرت کے اوپر یقین لانا ضروری ہے، محض ایمان نہیں. حالانکہ ایمان کے اندر یقین موجود ہے. یہ سوال آپ لوگ بخاری میں کر چکے ہیں یا شاید تفسیر میں کیا تھا ہم نے کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے. یقین ایمان کے اندر یقین کا درجہ، ایمان تو پہلے لمحے میں انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کر کے لے آتا ہے، لیکن یقین کے درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں کہ ایمان لانے کے بعد یقین آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے. آخرت میں یقین پیدا ہی کرنا ہے. پہلے لمحے اس بات کے اوپر ایمان لانا ہے کہ ایک دوسری زندگی آئے گی جس میں مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. گویا 6 صفات بتائی گئی ہیں. اور کون کون سی ہیں وہ؟ غیب پر ایمان لانا، سب سے پہلے اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نماز قائم کرنا یعنی اپنے آپ کو اپنے اللہ کی عبادت میں جھکا دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی کتابوں پر اور جو کتاب یعنی قرآن پر ایمان لانا. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو گویا کہ ایک ایسا کردار، ایک ایسا کیریکٹر جو سورہ فاتحہ سے چلا اور اس پہلے رکوع میں آ کے کیا ہو گیا، اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے. صرف پہلے رکوع میں ہی اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان کے بارے میں کامیابی کا مژدہ سنا دیا گیا. مطلب کامیاب ہونے کے لیے مریم آئی ہے. اتنی دیر سے ہم کو شک ہو رہا تھا کہ یقین ہے یا کہ شک ہے. چھو کے دیکھنا پڑے. تو یہ جو کامیابی ہے، یہ جو کامیابی ہے، کامیابی کا اور سکسس کا یہاں پر اناؤنسمنٹ کر دی گئی جن کے پاس یہ سب کچھ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کیریکٹر ہے جو کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، جو سکسسفل ہو گیا. دوسرا کیریکٹر جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور انکار بھی کب کرنا، جب کہ بار بار ہدایت کی طرف بلایا گیا اور بار بار انہوں نے انکار کیا. تو پھر جب ایسی صورت میں انسان جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے، اپنے کسی فائدے کی وجہ سے عمل نہیں کرتا، تو پھر ایسے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے دلوں پر بھی. ابھی تو ہم یہ انکار کرنے والے یعنی اللہ کا انکار دیکھ رہے ہیں. مومن کے اوپر دل کے اندر مہر کب لگ جاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مومن کے دل کے اوپر